ہمارے قائد ہمارے قائد ہمارے قائد کرے فرشتے تیری کرے فرشتے تیری حفاظت ہمارے قائد رہو سلامت ہمارے قائد رہو سلامت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بھائیوں اور دوستو، قرآن کریم کی یہ سورہ علق جو 30ویں پارے کی ایک سورت ہے، اس کی تفسیر چل رہی ہے، اور گزشتہ مجلسوں میں بھی اس سورت کے متعلق بہت ساری باتیں بتلائی تھی. یہ سورہ علق جس کو اقرا بسمی بھی کہتے ہیں، اس کی جو پہلی 5 آیتیں ہیں، وہ 5 آیتیں وہ ہیں جو اسلام کی سب سے پہلی وحی ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوا تو جو سب سے پہلا قرآن اترا ہے وہ یہ پہلی 5 آیتیں ہیں جو اقرا بسمی کی 5 ہے. سب سے پہلا قرآن یہ اترا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کا حکم دیا ہے. یہ کب نازل ہوئی، کیسے ہوئی، جبرائیل علیہ السلام آئے، وہ سارا واقعہ جو میں نے گزشتہ مجلس میں آپ کے سامنے بیان کر دیا. آج اس کے متعلق کچھ دوسری باتیں بتلا دیتا ہوں. پہلی آیت جو اسلام کی آئی وہ ہے اقرا. اس کے معنی ہے پڑھو. پہلا حکم جو آیا ہے اسلام کا، اس میں نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے. کوئی حکم نہیں. پہلا حکم جو دیا گیا وہ یوں کہا گیا ہے کہ پڑھو. اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھو اس پروردگار کے نام سے جس نے سب کو پیدا کیا ہے. آگے تیسری آیت میں اقرا وربک الاکرم. پڑھو، علم حاصل کرو، ابھر نہیں رہو. یہ تمہارے لیے اچھی بات نہیں ہے کہ تم پڑھے لکھے نہیں ہو. انسان کا کمال اور انسان کی شرافت اس میں ہے کہ وہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے، وہ ایڈوکیٹڈ ہو، وہ پڑھا لکھا ہو، وہ دنیا کو بھی جانتا ہو، دین کو بھی جانتا ہو. یہ انسان کا کمال ہے، انسان کی شرافت ہے. تو آگے فرمایا اقرا وربک الاکرم. پڑھو، تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے. کیا مطلب؟ کریم اس کو کہتے ہیں جو دینے والا ہے، جو بغیر عطا کے دینے والا ہے. مانگنے والوں کو تو دیتا ہی ہے، لیکن کریم اس کو کہتے ہیں جو نہ مانگے اس کو بھی دیتا ہے. اللہ ہماری ضرورتوں کو ہمارے سے زیادہ جاننے والا ہے کہ ہماری کس وقت کی کیا ضرورت ہے. وہ اللہ ہمارے سے زیادہ جاننے والا ہے، اور کس وقت پوری کرنی ہے وہ ہم سے زیادہ جانتا ہے. ہم مانگے نہ مانگے وہ ہماری ہر موقع کی ضرورت کو پورا کر دے گا. اس کو کہتے ہیں کریم. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے پڑھو، تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے. یعنی تمہیں نہیں آتا علم، اس اللہ کے نام سے، اس پروردگار کے نام سے پڑھو گے، اللہ تمہیں علم دے گا. ہاں، وہ بڑا کریم ہے. نہیں آتا تمہیں پڑھنا سکھا دے گا. تمہارے بچوں کو نہیں آتا، اسکول جاتے ہیں، ٹیوشن جاتے ہیں، مدرسے جاتے ہیں، کیا کرے، دماغ نہیں چلتا ہے. کبھی اسکول میں ٹیچر کی شکایت، کبھی ٹیوشن میں کسی کی شکایت، کبھی مدرسے میں استاد کی شکایت. بچہ پڑھتا نہیں ہے تو بچے کو یہ آیت پڑھ کر سناوے کہ اقرا وربک الاکرم. اللہ بڑا کریم ہے. اللہ کے نام سے پڑھ. نہیں، جس کے پاس نہیں ہوتا اللہ اس کو دیتا ہے. اللہ کے نام سے پڑھے گا، اللہ تجھے علم دے گا.
تیرا سینہ نہیں کھولا ہے، تیرا سینہ کھول دے گا. تیرا ذہن بند ہو گیا ہے، لاک ہو گیا ہے، چلتا نہیں ہے دماغ، اللہ تیرا دماغ کھول دے گا. اس لیے 2 بار فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس پروردگار کا نام لے کر پڑھو، اس پروردگار کی مدد سے پڑھو. اور آگے فرمایا اقرأ وربک الاکرم، پڑھو تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، وہ دینے والا ہے. تم اس میدان میں قدم رکھو گے تمہارے لیے راستے کھلتے جائیں گے. جب اللہ کی مدد ہوتی ہے نا تو راستے خود بخود کھلتے چلے جاتے ہیں. ایک آدمی جس کے ساتھ اللہ کی مدد، کاروبار میں جہاں ہاتھ ڈالتا ہے مٹی میں ہاتھ ڈالتا ہے سونا ہاتھ لگ جاتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا یار اس کے کیا نصیب ہے کہ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے تو کیا ہاتھ آ جاتا ہے؟ سونا ہاتھ آ جاتا ہے. تو یہ اللہ بڑا کریم ہے کہ تجھے نہیں آتا ہے بچے لڑکے تجھے نہیں آتا ہے، اس اللہ کے نام سے پڑھ تو اللہ تیرے لیے علم کے دروازے کھول دے گا، تجھے علم کا فیضان کرے گا، تیرے دماغ کو کھول لے گا، جو رگیں بند ہو گئی ہے نا ان کو کھول دے گا. تو خیر بہرحال جو اسلام کی سب سے پہلی آیت نازل ہوئی جس میں نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، حج نہیں ہے، بلکہ یوں کہا گیا پڑھو. اب پڑھنا تو کیا پڑھنا، پڑھے تو کیا پڑھے، علم تو بہت سارا ہے، ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اس کی ایسی شاخیں ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. پڑھے تو کیا پڑھے. علماء فرماتے ہیں ایک علم تو وہ ہے جو فرض کفایہ ہے اور ایک علم وہ ہے جو فرض عین ہے. فرض کفایہ یہ دنیا میں بھی ہے دین میں بھی ہے. دین میں کیسا؟ ہر ایک آدمی کا عالم بننا ضروری نہیں ہے، ہر ایک آدمی کا حافظ بننا ضروری نہیں ہے، ہر ایک آدمی کا قاری بننا ضروری نہیں ہے، ہر ایک آدمی کا مفتی بننا بھی ضروری نہیں ہے. ہاں لیکن دین یہ کہتا ہے کہ ہر ایک پر ضروری نہیں ہے، لیکن سماج میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں، قوم میں کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو حافظ ہو، جو عالم ہو، جو مفتی ہو، جو قاری ہو، تاکہ سماج اور قوم کی ضرورتیں وہ پوری کرے. یہ دین کے بارے میں. ہر ایک کا عالم بننا ضروری نہیں ہے، لیکن سماج اور قوم میں کچھ ایسے ہونے چاہیے جو مجھے کوئی مسئلے کی ضرورت ہو تو میں ان کے پاس جاؤں میرا دین کا مسئلہ حل کر دے. یہ اس کو کہتے ہیں فرض کفایات. ہر ایک پر فرض نہیں ہے انڈیویجول، لیکن سماج میں کچھ ایسے ہونے چاہیے جو حافظ ہو کہ بھئی جو نماز پڑھا سکے. کوئی بھی حافظ نہیں ہوگا تو قوم کو نماز کون پڑھائے گا، اور کوئی ہی قوم میں عالم نہیں ہوگا تو قوم کو مسئلے کون بتائے گا، ان کی دینی رہبری کون کرے گا. قوم میں کوئی مفتی نہیں ہوگا تو فتویٰ کون دے گا. لوگ پھر گمراہوں کے پاس جائیں گے، اپنی مرضی کے فتوے لیں گے. اس لیے یہ فرض کفایہ ہے دین کے بارے میں. اور دنیا کے بارے میں بھی شریعت یہ کہتا ہے کہ ہر ایک آدمی کا ڈاکٹر بننا ضروری نہیں ہے، ہر ایک آدمی کا انجینئر بننا، ہر ایک آدمی کا لائر بننا، ہر ایک آدمی کا وکیل بننا، ہر ایک کا ٹیچر پروفیسر بن جانا یہ ضروری نہیں ہے. ہاں قوم میں کچھ ایسے ہونے چاہیے جو ایمانداری والے لائر ہو. تو قوم کو جب صحیح مشورے کی ضرورت پیش آئے تو یہ بات نہ ہو کہ بھائی پہلے 2 5 10 پیٹی سامنے ٹیبل پر رکھو، آگے میں 2 بات بولوں گا. نہیں، جو قوم کے خیر کا ہو. اس لیے یہ امت پر ضروری ہے کہ اپنی سوسائٹی اور سماج میں ایسے لائر پیدا کرے، اپنی سوسائٹی اور سماج میں ایسے ہمدرد ڈاکٹر پیدا کرے. یہ انڈیویجل ہر ایک پر فرض نہیں ہے، لیکن پوری قوم پر ایسا فرض ہے کہ قوم میں ایسے کچھ لوگ ہونے چاہیے جو یہ کام کر لے. تو پھر فرض کفایہ کا کیا مطلب ہے؟ پھر مطلب یہ ہے کہ ہر ایک پر سے وہ فرض ادا ہو جائے گا. اگر قوم نے کچھ ڈاکٹر کھڑے کر دیے، کچھ پروفیسر، کچھ ٹیچر، کچھ لائر، کچھ انجینئر اور دوسری بہت ساری ڈگریاں ہیں، یہ کھڑے کر دیے تو پوری قوم سے ایک فرض ادا ہو گیا. ہر ایک پر انڈیویجل ضروری نہیں کہ ہر ایک آدمی ڈاکٹر بن جاوے. یہ تو بلکہ خطرے کی چیز ہے. یہ تو کیا ہے، نیم حکیم کیا ہے، نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرے ایمان. ہر ایک آدمی ڈاکٹر بن جائے گا تو پھر قبرستان آباد ہونے شروع ہو جائیں گے. لیکن یہ ہے فرض کفایہ. میں فرض کفایہ کا مطلب بتلانا چاہتا ہوں آپ کو کہ دین میں بھی عالم بننا یہ فرض کفایہ ہے. یہاں دنیا کے جتنی ڈگریاں ہیں
یہ فرض کفایہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم میں کچھ ایسے ہونے چاہیے جو اس قوم کی ضرورت کو پوری کرے. اگر قوم میں ایسے نہیں ہیں تو پوری قوم گنہگار ہے کہ وہ اپنا فریضہ ادا نہیں کر رہے. اس لیے اگر ہم کسی خاندان کے بڑے ہیں یا ہم سماج اور سوسائٹی کے بڑے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے سماج میں عالم بھی ہو, ڈاکٹر بھی ہو, ہمارے سماج میں حافظ صاحب بھی ہو, قاری صاحب بھی ہو اور انجینئر اور وکیل بھی ہو, تاکہ ہماری قوم اور ہماری سماج کی ہر ضرورتیں پوری ہو اور ہم ایک فریضے کو پورا کرنے والے بن جاوے. یہ ہر ایک کی ذمہ داری, اور یہ ذمہ داری اللہ نے اس آیت سے ہم کو سمجھائی ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق اقرا وربک الاکرم. اور ایک تو ہے فرض کفایت اور ایک ہے فرض عین. فرض عین کا کیا مطلب کہ ہر ایک آدمی پر انڈیویژل وہ فرض ہے. جیسے نماز ہر ایک پر انڈیویژل فرض ہے, روزہ ہر ایک پر انڈیویژل فرض ہے, زکوٰۃ ہر ایک پر انڈیویژل فرض ہے. میری زکوٰۃ میں دوں, میری بیوی پہ زکوٰۃ آتی ہے تو وہ خود دے گی. ہاں شوہر اس کی طرف سے دے رہا ہے تو الگ بات ہے. گھر میں بالغ ہو گئے بچے تو ان کے پاس اگر مال ہے تو ان کی زکوٰۃ ان کو نکالنی فرض ہے, باپ پر فرض نہیں ہے. باپ ہاتھ اونچے کر سکتا ہے, بھائی تیرا ہے تو نکال. وہ ہر ایک پر انڈیویژل ہے. حج ہر ایک پر انڈیویژل ہے. اس کو فرض عین کہا جاتا ہے کہ یہ ہر ایک پر خود لازم ہے, کوئی دوسرا اس کی طرف سے کرے تو کافی نہیں ہے. تو اس کو کہتے ہیں فرض عین. تو ایسے وہ علم حاصل کرنا کہ جو علم انسان کو اللہ کے احکام بتلائے, وہ علم حاصل کرنا ہر ایک انسان پر فرض عین ہے. کیا ہے؟ فرض عین ہے, ضروری ہے. میرے اوپر یہ ضروری ہے کہ میں نماز کا علم حاصل کروں. میرے اوپر نماز فرض ہے تو نماز کا علم حاصل کرنا میرے اوپر فرض ہے. میں دیکھوں کہ کس سے میری نماز صحیح ہوتی ہے, کس سے میری نماز فاسد ہو جاتی ہے. میرے اوپر نماز میں کتنے فرض ہیں, نماز میں کتنی سنتیں ہیں. میرے اوپر روزہ فرض ہے تو روزے کا علم حاصل کرنا میرے اوپر ضروری ہے کہ کس سے میرا روزہ ٹوٹ جاتا ہے, کس چیز سے میرا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے تو میرے اوپر زکوٰۃ کا علم حاصل کرنا یہ ضروری ہے, انڈیویژل ضروری ہے کہ میں دیکھوں میرے پاس کون سا مال ہے اور کون سے مال میں کتنی زکوٰۃ آتی ہے. اگر میرے پاس فلیٹ ہے تو فلیٹ کرائے کے لیے لیا ہے یا رہنے کے لیے لیا ہے یا انویسٹ کے لیے لیا ہے, وہ ساری چیزیں میں دیکھوں, اس کا علم حاصل کروں. ایسے ہی اگر آدمی کوئی کاروبار کر رہا ہے, تجارت کر رہا ہے, اپنا خود کا کاروبار کرتا ہے, تو شریعت نے یوں کہا جب تم کاروبار کرتے ہو تو کاروبار کا علم لینا حاصل کرنا ضروری ہے. اگر تم ملازمت کر رہے ہو, کہیں جاب کر رہے ہو, تو جاب کے بارے میں شریعت کے کیا حکم ہے اس کا حاصل کرنا تم پر ضروری ہے. اگر تم کھیتی باڑی کر رہے ہو, زراعت کہتے ہیں جس کو, کھیتی باڑی کرنا, اگر تم کھیتی باڑی کر رہے ہو تو اس کا علم حاصل کرنا تم پر ضروری ہے. آدمی جس فیلڈ میں لگا ہوا ہے اس فیلڈ کا علم حاصل کرنا شریعت نے کہا کہ تم پر فرض ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. اس کا علم حاصل کرنا کہ کون سی کمائی میرے لیے حلال ہے, کون سی کمائی میرے لیے حرام ہے, میرے لیے کون سا کاروبار صحیح ہے, کون سا. اگر میں کسی جگہ ملازمت کر رہا ہوں, جاب کر رہا ہوں, تو کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے جو آدمی جاب کرتا ہے نا, شریعت نے اس کے بہت سخت احکام بتلائے. ایک آدمی کسی جگہ جاب کر رہا ہے تو جاب میں ہے کہ بھائی صبح 10 سے لے کر شام کو 6 تک, یعنی اس کی 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوئی یا 12 سے 8 کی, تو یہ 8 گھنٹے کا جو وقت ہے اس نے اپنے باس کو دے دیا. اب باس نے اس کو 8 گھنٹے جس کام کے لیے رکھا ہے, شریعت یوں کہتی ہے تمہیں وہ 8 گھنٹے اسی کام میں لگانے ہیں. تم نے اپنے 8 گھنٹے وہاں دے دیے. اب یہ آدمی 8 گھنٹے آ رہا ہے لیکن 2 گھنٹے اپنے موبائل میں ہے, فون پر لگا ہوا ہے, کوئی ملنے آ رہا ہے تو اس کے ساتھ چائے پانی کے لیے نکل گیا. تو شریعت یوں کہہ رہی ہے یہ تم نے اپنے یعنی کام کے ساتھ خیانت کی, اور تم نے جو 8 گھنٹے اس میں لگانے کا تم نے جو طے کیا تھا, فکس کیا تھا کہ میں روزانہ 8 گھنٹے دوں گا اور 30 تاریخ کو 31 تاریخ کو میں تیرے پاس سے اتنی تنخواہ لوں گا, تو جو تم نے 8 گھنٹے کے بدلے 6 گھنٹے لگائے, 2 گھنٹے اپنی ضرورت میں لگائے, تو وہ 2 گھنٹے کی تنخواہ اور 2 گھنٹے کی پگار شریعت یوں کہتی ہے تمہارے لیے حلال نہیں ہے.
کہ وہ تو تم نے اپنے مستی میں لگائے، اپنے کام میں لگائے. اتنا سخت حکم ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں میں اس کا بہت اہتمام تھا. جو مدرسے میں جو پڑھاتے تھے، ابھی بھی بہت ساری جگہوں پر ہیں، کہ وہ جب مدرسے میں ان کا پڑھانے کا وقت صبح میں 3 گھنٹے، شام میں 3 گھنٹے، تو پڑھانے کے لیے چلے گئے. ابھی اس دوران کوئی مہمان ملنے کے لیے آ گیا، تو دیکھا کہ مہمان کتنے بجے آیا، تو 8 بجے آیا. کب گیا؟ تو 8:15 کو گیا. تو یہ 15 منٹ میں نے اپنے لیے لگائی، مدرسے کے کام میں تو نہیں لگائی. تو 15 منٹ نوٹ کر لیتے. مہینے کے اینڈ میں اس منٹوں کو جوڑتے تھے اور آفس میں جا کر اس کو کہہ دیتے کہ بھائی میں نے پورے مہینے کے اتنے گھنٹے اپنے کام میں لگائے ہیں، اب اتنے گھنٹے کی پگار میرے لیے لینا حلال نہیں ہے، وہ کاٹ کر مجھے دے دو. ایسا دنیا میں ہو سکتا ہے؟ بلکہ جو اپنے ذمے نہیں ہے وہ بھی ہم تو لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ جو میرا حق نہیں بنتا ہے وہ بھی دو. اپنا حق چھوڑنے تو کوئی تیار نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو نہیں ہوتا ہے نا وہ بھی کیا کرو. اور مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے کہ جاب میں جو آدمی کوئی بڑی جگہ جاب کرتا ہے نا، وہاں پہ اتنی کوتاہیاں پائی جاتی ہے کہ وہاں پہ ان کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ بھائی اگر کوئی تم بیمار ہو جائے تو ہم کو سرٹیفکیٹ لا کر دے دو تو تم کو چھٹی مل جائے گی. کیا مل جائے گی؟ کوئی ڈاکٹر کا سرٹیفکیٹ دے دیا تو وہاں جاب سے تم کو چھٹی 4 دن 8 دن کی جو بھی ہے. اب آدمی حقیقت میں بیمار نہیں ہوتا ہے. آدمی کیا ہوتا ہے؟ بیمار ہوتا. اب ڈاکٹر کے پاس گیا، اب ڈاکٹر بھی تو کوئی سیوا نہیں کرے گا. وہ کہے گا تیرے کو سرٹیفکیٹ لکھانا ہے میرے پاس، جس کو میڈیکل سرٹیفکیٹ یا کیا کہتے ہیں، میڈیکل سرٹیفکیٹ کہتے ہیں، لیونگ سرٹیفکیٹ یا جو بھی کہتے ہیں میڈیکل سرٹیفکیٹ. تو بھائی تیرے کو 500,000 دینے پڑیں گے. اب پہلا گناہ تو ڈاکٹر نے کیا کہ رشوت لی. وہ بیمار تھا نہیں، اس کو سرٹیفکیٹ لکھ کے دے دی، تو رشوت کا گناہ. اب اس نے وہاں جا کر رکھ دیا کہ بھائی میں 8 دن اس لیے نہیں آیا کہ بیمار تھا، تو جھوٹ بولا. اس کے بعد جب مہینے کے اینڈ میں اس کے پاس تنخواہ آئی، پگار آئی، تو وہ 8 دن اس نے جھوٹ بول کے وہ تنخواہ لیے، تو وہ تنخواہ لینے بھی اس کے لیے حلال نہیں ہے. یہ بہت سارا ہمارے یہاں چلتا ہے. تو مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں کہ بھائی اس کے بارے میں بھی دیکھے جاب کرنے والے کہ کہیں میرے اندر ایسی چیز تو نہیں پائی جا رہی. کہتے ہیں ایک آدمی میرے پاس آیا، مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے کہ ایک آدمی میرے پاس آیا اور بڑے فخر سے کہنے لگا مفتی صاحب تم کو پتا ہے میں کتنی خدمت کرتا ہوں. اپنے کو لگا ہوگا کہیں 2-5 یا مسجد میں دیتا ہوگا یا مدرسے میں دیتا ہوگا یا کہیں کوئی جگہ دے دی ہوں گے. میں کیسی خدمت کرتا ہوں قوم کی تمہارے کو پتا ہے؟ بھائی کیا کرتا ہے بتا تو صحیح ہمارے کو. کہا میں جہاں جاب کرتا ہوں نا وہاں میرے کو آفس ڈپارٹمنٹ سے یہ پرمیشن ہے کہ جب تم بیمار ہو جائے، تم یا تمہارے گھر والے، اور جتنا تمہارا میڈیکل خرچہ ہو تو وہ بل ہمارے کو لا کر دے دو، ہم اس کا خرچہ پے کر دیں گے. یہ میرے کو آفس سے پرمیشن ہے. تم بھی تمہارے گھر والے بھی جو بیمار ہو جائے بل آفس میں جمع کرا دو، وہ آفس والے تمہارا بل پے کر دیں گے. یہ میرے کو آفس سے پرمیشن ہے. اچھی بات ہے. لیکن مفتی صاحب میں یہ کرتا ہوں کہ میرے خاندان میں جو بھی بیمار ہوتا ہے نا، میں نے خاندان والوں کو یوں کہہ رکھا ہے کہ تم کوئی بھی بیمار ہو نا، تمہارے بچے، تمہارے پوتے، تمہارے نواسے، تو وہ بل میرے کو دے دینے کا، اپنے آفس سے کیا کریں گے اس کو پاس کرا دیں گے. تو کتنی قوم کی خدمت کر رہا ہوں میں. مفتی صاحب نے کہا تو قوم کی خدمت نہیں کر رہا ہے، تو حرام کام کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ تیری آفس کے ڈپارٹمنٹ نے اور تیری آفس والوں نے تیرے کو اس کی پرمیشن دی ہے کہ تو تیرے خاندان والوں کا بھی بل ہمارے کو لا کر دے. کہا وہ تو نہیں ہے. تو کہا کہ تو نے تیرے گھر والے، تو وہ جو جتنی تو لے رہا ہے ان سے وہ تو حرام لے رہا ہے. تو یہ جاب جب آدمی کر رہا ہے تو یہ ضروری ہے کہ شریعت کے اس کے بارے میں کیا حکم ہے وہ میں جانوں، معلوم کروں، اس کا علم حاصل کرنا. کہیں مجھ سے ایسی کوتاہیاں تو نہیں ہو رہی کہ میری کمائی میں حرام داخل ہو رہا ہے. ایک آدمی تجارت کر رہا ہے تو تجارت کرنے کے بعد ضروری ہے جو مال بیچ رہا ہے تو وہ بتا دے کہ بھائی اس میں یہ عیب ہے، یہ خرابی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی نے ایسا مال بیچا کہ جس میں عیب تھا لیکن اس کو بتلایا نہیں، تو لم یزل فی مقت اللہ، وہ اللہ کی غصے اور ناراضگی میں ہو جاتا ہے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ اللہ کی اس پر لعنت ہے کہ بغیر عیب کے، عیب یعنی خرابی بتائے ہوئے اس کو مال پنا دیا. جیسے کہتے ہیں نا یار اس میں لوچا تھا لیکن پنا دیا میں نے. کیا کہتے
ہم پنا دینے کو بڑا فخر سمجھتے ہیں. ارے بھائی پنا دیا تو تیرے پاس تو 2 پیسے آ گئے, لیکن حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی تیرے اوپر لعنت ہے. اس لیے جب عیب ہو, خرابی ہو تو بتلا دے بھائی یہ ہے. جب تو کوئی چیز میں ملاوٹ کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے, ملاوٹ کر رہا ہے, تو ملاوٹ بتلا دے تو جائز ہے کہ بھائی دیکھو یہ چیز ہے, اس میں ہی ملاوٹ ہے, اس میں اوریجنل اتنا ہے اور اس میں ڈپلیکیٹ اتنا ہے. 24 کیرٹ نہیں ہے, یہ 18 ہے, یہ 20 ہے, یہ 18 ہے. اگر تو کوئی اوریجنل نہیں بیچ رہا ہے, کاپی مال بیچ رہا ہے, تو کاپی بتلا دے تو کوئی حرج نہیں ہے. یا کوئی ایسی چیز ہے دوسری ملاوٹ کی چیز ہے. ایک واقعہ, ایک لطیفہ میں نے پڑھا کہ ملاوٹ کیا کیا وبال ہے. کہ ایک دودھ بیچنے والا تھا, کہ لطیفہ ہے, اللہ نے تو حقیقت بھی ہو, کہ دودھ بیچنے والا تھا, اس کا کام ہی یہ تھا کہ آدھا دودھ آدھا پانی, اور کوئی کو کہنا نہیں ہے, ہر ایک کو اوریجنل کہہ کر کہ پیور ہے, کیا ہے, پیور ہے کہہ کر اپنے نے بیچ دیا. ایک مرتبہ وہ بیچ کر آ رہا تھا, کسی درخت کے نیچے سو گیا تھوڑی دیر کے لیے, اپنے کمر کے نیچے اپنے پیسے کی پوٹلی رکھی, اور پھر جب اس کو قضاء حاجت کی ضرورت ہوئی تو وہ پوٹلی کو وہاں رکھ کر کہیں پیشاب پانی کے لیے چلا گیا. اتنے وہ بندر اوپر سے آیا, بندر نے وہ پوٹلی کیا کر دی, لے لی. ابھی جب آیا تو دیکھا کہ بھائی وہ پیسوں کی پوٹلی بندر کے پاس ہے, پیسوں کا تھیلا جو ہے. تو اب اس نے بہت کوشش کی, بندر چھوڑنے تیار نہیں ہے. اتنے میں وہ دیکھ رہا ہے کہ بندر نے اوپر سے اس کو پھاڑا, اوپر سے اس کو ایک سکہ اس کو ڈال رہا ہے, بازو میں ایک کنواں تھا, ایک سکہ کنویں میں ڈال رہا ہے, ایک سکہ اس کو ڈال رہا ہے, ایک سکہ کنویں میں, ایک سکہ اس کو پھینک رہا ہے, ایک سکہ کنویں میں. تب اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ دودھ کا پیسہ مجھے مل گیا, پانی کا پیسہ پانی میں چلا گیا. دودھ کا پیسہ مجھے مل گیا اور پانی کا پیسہ کہاں چلا گیا, پانی میں, کنویں میں چلا گیا. تو شریعت کے یہ حکم ہے, تجارت کر رہے ہو تجارت کا علم حاصل کرو. اقرا, اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے. تم کسی جگہ پڑوسی ہے, تمہارے اطراف میں رہتے, پڑوسیوں کے کیا حق ہے, وہ آدمی اس کا علم حاصل کرے. اگر تم باپ ہو تو باپ کی کیا ذمہ داری شریعت نے دی ہے, اس کا علم حاصل کرو. اگر تم شوہر ہو تو شوہر کی کیا ذمہ داری ہے, وہ علم حاصل کرنا ضروری. اب آدمی سوچے کہ علم کہاں سے حاصل کروں, مدرسے جاؤں, نہیں, کتابیں ہیں, کتابیں پڑھو, اس سے علم حاصل کرو. علماء ہیں, علماء سے پوچھ کر حاصل کرو. آج اللہ کا احسان ہے, اللہ کا فضل ہے, دین کا علم حاصل کرنا یہ مفت میں مل جاتا ہے. آج آپ کو دنیا کے کسی جانکاری لینی ہو, آپ کو کوئی زمین خریدنی ہے, کوئی فلیٹ لینا ہے, تو آپ کہاں جاؤ گے, پہلے کوئی وکیل کے پاس جاؤ گے, میونسپلٹی میں جاؤ گے, تو وہاں آپ کو اس کے بارے میں جانکاری لینی ہے کہ کیا یہ میں زمین خرید سکتا ہوں, تو آپ کو پہلے پیسے دینے پڑیں گے. اس کے بعد وہ 2 بات بولے گا, بغیر پیسے کے آپ کا دنیا کا کوئی کام نہیں ہوتا ہے. آپ کو کوئی مفت کی صلاح بھی نہیں دے گا. کوئی دین کا, دنیا کا نالج بغیر پیسے کے نہیں ملتا. دین کا نالج ہے تو علماء مفت میں بانٹنے تیار ہے, لینے والے نہیں ہیں ہم. وہ مفت میں بیٹھے ہوئے ہیں, جگہ جگہ دارالافتاء کھولے ہوئے ہیں, جگہ جگہ علاقے میں علماء ہیں, مفتیان اکرام ہیں, ان کے پاس جا کر جو تمہیں مفت میں مل جائے گا. وہاں تم لاکھوں روپے خرچ کر کے دنیا کی نالج لیتے ہو, یا دین کا نالج تمہیں مفت میں مل رہا ہے لیکن ہم لینے تیار نہیں ہیں. یہ ہماری کوتاہیاں ہیں. تو اس کے لیے میرا محترم عزیز اور دوستو, اس سورت کا پہلا حکم یہ ہے کہ اقرا, پڑھو. آگے اور بھی بہت ساری اس کے متعلق باتیں ہیں, وہ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں عرض کر دوں گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل, ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم, ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. وصلى الله تعالى النبي الكريم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. یہ لوگوں کون مقتل سے سراپا خندزن آیا, جو اس انداز سے باندھے ہوئے سر سے کفن آیا. اڑا دو خاک دشمن پر کہ ظالم جان من آیا, بٹا دو داغ باطل پر کہ اب باطل شکن آیا.